اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ آیت نمبر 221 ہے۔ نکاح ینکحو، نکاح کرنا، لام آ گیا تو یہ نہیں کا صیغہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے غلام کی؟ غلام کا تو میرا خیال میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے معاشرے میں۔ آج کل تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ غلام جو ہے اصل میں کبھی انشاءاللہ بات ہوگی تو بتائیں گے۔ اچھا، مشرک مرد سے غلام بہتر ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو، ٹھیک ہے، تعجب میں ڈال دے اس کا حسن و جمال، ٹھیک ہے، اس کا مال و کمال، اس کو آپ کو تعجب میں ڈال دے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بخشش کیا؟ مغفرہ کی بات ہوئی تھی نا، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، بلاتا ہے، کیسے بلاتا ہے؟ اپنے حکم سے بلاتا ہے، ٹھیک ہے، باذنہ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ترجمہ کون سا ہے؟ ترجمہ میں نے پڑھا ہے عبدالسلام بن محمد کا۔ تو اسلام کا جو ولا تنکحوا المشرکات، یہ یہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو ابتدائی دور میں جو شروعات تھی اسلام میں، تو کفار سے مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ رشتہ لیا بھی کرتے تھے اور دیا بھی کرتے تھے، لیکن اب انہیں اس بات یعنی کس سے روکا جا رہا ہے؟ اس بات سے ان کو روک دیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرک عورت اپنے مال و دولت، حسن و جمال اور اپنے فضل و کمال میں بہت بڑی ہوئی تمہیں نظر آئے، بہت اچھی لگے، اس کا حسن تمہیں یعنی بھائے، لیکن اس کے شرک کے عیب نے اس کے تمام حسن و کمال کو بدنما بنا کر رکھ دیا ہے، اور مومنہ پر ایمان کے نور کا جو ہالہ ہے اس نے اس کی دوسری جملہ خامیوں کو کیا کیا ہے؟ دور کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی خامی کیا ہے؟ وہ مومنہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اللہ پر یقین رکھتی ہے، تو اگر اس میں کچھ نہ کچھ خامی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے میں اتنی اچھی نہ لگے نظروں کو، لیکن اس کے جو نور کے جو نورانی اس کی جو صحبت ہے نا، وہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی، آپ کو درجے بلند کر دے گی، بلند کروا دے گی، اس میں مددگار ثابت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، دنیا میں بھی آپ کی بڑی مطلب دین کے لحاظ سے بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ تو یہی ایک بہت بڑا فرق ہے مومن مرد اور مشرک مرد کا، ٹھیک ہے، یہی فرق جو خواتین کا ہے یہی مردوں کا بھی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میاں اور بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ اور دوسرا ہزاروں بتوں کا پرستار، تو کیا ہوگا؟ تو ان کی نبھے گی نہیں، ٹھیک ہے، کبھی بحث ہوگی، کبھی تکرار ہوگی، اور کبھی اس کی نوبت جھگڑے تک پہنچ جائے گی۔ ہوتا ہے نا ایسا، مزاج نہیں ملتے نا، مزاج کیسے ملیں گے؟ کیونکہ دین بھی نہیں ملتا، اس کا دین کچھ اور ہے، ان کا دین کچھ اور ہے، اس کا مذہب ہے اور ان کا دین ہے، اسلام ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ روز کی بحث اور تکرار کا نتیجہ ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بحث و تکرار نہ ہوگی ضرور، ٹھیک ہے،
تو ظاہر ہے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ ضدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تبلیغ کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اثر آفرین انداز رہا ہوگا، لیکن نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا. تو لازمی سی بات ہے کہ جب یہ ٹکراؤ ہوگا تو لا محالہ آج نہیں تو کل یہ کشتی کسی چٹان سے ٹکرائے گی، اور پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ پھر ظاہر ہے کہ پاش پاش ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، چکنا چور ہو جائے گی. اور ایک چیز اور بھی ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے. رب العالمین کا کلام مطلب حکمت سے پر ہے. سوچیں کہ جو قومیں آپس میں مقابلے پر ہوں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے مقابلے آمنے سامنے ہوں، مقابلے کے لیے ہر وقت ان کا یہی معمول ہو، تو کیا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ان کے افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے. اور وہ شادی جہاں باہمی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوں، وہ زیادہ دیر پر نہیں ہو سکتی. اس بات کو سمجھ لیجئے اچھی طرح، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اس طرح کی خواتین سے، طوائفوں جیسی مطلب مزاج رکھنے والی آزاد خیال خواتین سے شادی کر لیتے ہیں. وہ دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے. یا بہت زیادہ جو بد مزاج خواتین ہوتی ہیں، بالکل یعنی آزاد خیال، آپ ان کو دیکھیں، ان سے نکاح کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. چند سالوں بعد آپ کو پتہ چلتا ہے علیحدگی ہو گئی، بس اوقات تو چند سال بھی نہیں گزرتے، ٹھیک ہے. تو یعنی شادی کے لیے جو حدیث شریف کا مفہوم ہے وہ بہترین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک فارمولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اپنے امتیوں کو کہ شادی کے لیے کون سا فارمولہ استعمال کرنا چاہیے، کہ ہمارا جو ایک پیرامیٹر ہے وہ کیا ہونا چاہیے شادی جب ہم کرنے جائیں. تو اگر گھر آباد کرنا ہے، اگر گھر آباد نہیں کرنا ہے، ایسے ہی تفریح کے لیے کرنا ہے، تو وہ اور بات ہے. تو شادی کیا ہے، وہ اصل میں ہے کہ باہمی اعتماد ہونا چاہیے آپس میں، ٹھیک ہے. صرف جذبات اور امنگیں جو ہے نہیں ہوں، اور اگر جذبات اور امنگیں ایک دوسرے سے بالمقابل کیا ہوں، بالکل متضاد ہوں، تو وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس لیے تم جذبات کی روح میں نہ بہہ جاؤ اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کرو. تو بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو علیحدگی کی صورت میں کیا ہوتا ہے، یا تو بچے اماں کے ہو جاتے ہیں یا ابا کے ہو جاتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے ملتا ہے، اور پھر ظاہر بچے ویران ہو جاتے ہیں. بچوں میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی، وہ اعتماد بحال ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کے والدین ساتھ نہ ہوں. تو یہ بہت بڑی ایک کہنا چاہیے کہ خرابی کا باعث ہوتا ہے. تو اہل کتاب کی عورتوں سے جو شادی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ایک اجازت دی ہے، ایک رخصت دی ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گا. ان کو ایک استثناء اللہ نے دی ہے، اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے جو سابقہ حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر مشرک عورت سے شادی کر لی، شادی رچا لی، تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ تمہیں اسلام سے دور کر دے. اور عورت کے دام فریب میں آپ نے دیکھا ہے، لوگوں کا تجربہ ہوگا، اندازہ ہوگا کہ بڑے بڑے دانشور جو ہے عورتوں کے فریب میں مچلتے نظر آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر تم نے اپنی بیٹی کسی مشرک سے بیاہ دی، شادی کر دی اس کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہیبت کا کوئی جھونکا تمہاری بیٹی کے ایمان کی شمع کو بجھا دے، گل کر دے. تو خود سوچو یہ نقصان کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کتنا ناقابل برداشت خسارہ ہے، تصور کر سکتے ہو؟ تو یہ تو کبھی سوچنا بھی نہیں کہ اپنی بیٹی دینی ہے. اہل کتاب کے ہاں بھی جو نکاح کرنا ہے تو ان کی عورتیں لینی ہیں، اپنی بچیاں دینی نہیں ہیں ان کو، یہ یاد رہے آپ کو. اور ان کی بچیاں لینی کیوں ہیں؟ کفرستان میں جا کے نہیں، یہ بھی خیال رہے. سارے اصول آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ نے اس ماحول میں اس کو رکھنا ہے کہ جہاں وہ اسلام کو دیکھے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے. خیر، وہ اپنے موقع پر بات آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اہل ایمان کو ایماندار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی یعنی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے. آیت میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ایماندار مردوں
اور عورتوں سے یعنی نکاح کرو. ٹھیک ہے, کیا فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ. یہ امۃ کیا ہوتا ہے؟ بندیاں, باندیاں, کنیزیں. ٹھیک ہے, مومنتن. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ, بہتر ہے بہت زیادہ مشرکہ سے. ٹھیک ہے, مومن, مومن کیا ہے؟ خادمہ, کنیز, جس کو آپ غلام کہیں. بندی, ویسے امتن بندی, اللہ کی بندی, لیکن یہ ہے کہ یہ عرب میں جو ہے کنیزوں کے لیے, خادماؤں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے عبد جو ہے بندے کے لیے ہے, لیکن یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولو اعجبتکم. دیکھیے یہ اعجبتکم اور اعجبکم یعنی تعجب کے معنی میں ہے. یہ آپ جانیں, دیکھیں, خواہ وہ تمہیں اچھی لگے, ترجمہ ہے نا, تو تمہیں اچھی لگے یعنی ایسا حسن ہو اس کا کہ تعجب خیز حسن ہو, دیکھ کے انسان جو ہے نا بالکل سبحان اللہ پکارنے لگے کہ کیا حسن ہے, کیا حسن و جمال ہے. مطلب ایسا تعجب خیز اس کا حسن و جمال ہو, ایسے مال و منال والی ہو, حسن و جمال والی ہو. لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ ولا عبد بتایا نا میں نے کہ یہ عبد جو ہے بمعنی یہاں غلام ہے. مؤمن خیر من مشرک. ٹھیک ہے, جو غلام ہے نا, مومن غلام, وہ بہتر ہے مشرک سے. ٹھیک ہے, اور یہاں فرمایا کہ چاہے اس کا یعنی حسن و جمال, مال و منال تمہیں تعجب میں ڈال دے, کیونکہ یہ لوگ کدھر بلا رہے ہیں؟ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں, آگ کی طرف بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں مشرک مردوں سے کے نکاح میں, مشرک مردوں کے نکاح میں نہیں دو. ٹھیک ہے, نہیں پہلے آ گیا ہے, نہیں دینا ہے اپنے, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. جب ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ سمجھیے کہ دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ حدیث شریف میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں ہے کہ عورت سے 4 وجہوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے نا, 4 وجہوں سے. نمبر 1 کیا ہے؟ مال. نمبر 2 کیا ہے؟ حسب. نمبر کیا ہے؟ 3 نسب. نمبر 4 کیا ہے؟ حسن و جمال. ٹھیک ہے, ایک ہے مال اور دوسرے نمبر پہ ہے حسب اور نسب. یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, حسب اور نسب یعنی ماں کے اور باپ کے جو یعنی رشتے سے حسب نسب ہے نا, یعنی خاندان. ٹھیک ہے, اور نمبر 3 ہے حسن و جمال. سمجھ گئے؟ یہ ایک ہی چیز ہے, نہیں کہ حسن الگ ہے اور جمال الگ ہے, نہیں, ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نمبر 4 کیا ہے؟ وہ دین ہے. تو ہم نے کس چیز کو ترجیح دینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیندار عورت کا انتخاب کرو. ٹھیک ہے, دین کا انتخاب کرو, دین کا لحاظ کرو. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خیر و متاع دنیا خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ. ٹھیک ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. فرمایا کہ نیک عورت دنیا کی سب سے بہتر متاع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع آپ نے قرار دیا ہے. سمجھ گئے؟ دنیا کی یعنی بہترین متاع کیا ہے؟ دنیا کا بہترین متاع نیک عورت. نیک عورت سے مراد کیا ہے؟ بیوی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں تو بہت ساری عورتیں پھر رہی ہیں, ان سے کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت یعنی بہتر, بہت اچھا, بہت ہی خوب ہے کہ کسی کے نکاح میں نیک بیوی ہو. اللہ سب بیویوں کو نیک بننے کی توفیق دے, لیکن یہ ہے کہ نیک بیوی بہت بڑی دنیا کی متاع ہے, بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا تحفہ ہے دنیا میں. اور اگر بہت نیک نہ بھی ہو تو کم از کم ایسی تو ہو کہ دین کی بات سننے والی تو ہو, اس کے اندر سننے کی صلاحیت بھی تو ہو, کہیں ضدی تو نہیں ہے وہ. تو ایسا بھی دیکھنا چاہیے. اگر دیندار نہ ملے, جیسے فی زمانہ یہ ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے, تو شادیاں ہوتی ہیں ادھر ادھر, پتہ چلا یہ کہ نباہ ہی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ دھوکے سے کام لیتے ہیں. ہر طرح کے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشرک مردوں اور مشرک
عورتوں سے نکاح جو ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ بت پرست مشرک عورتوں سے نکاح کریں۔ اگرچہ اس آیت کریمہ میں حکم کیا ہے، وہ عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے نا، کہ مطلب یہ کہ کسی بھی مشرک سے نکاح نہ کیا جائے، کسی بھی مشرکہ سے نکاح نہ کیا جائے، اور یہ ہر مشرک عورت کے لیے ہے، خواہ وہ کتابی ہو یا بت پرست ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی آگے جو ہے آیت کریمہ میں اہل کتاب کی عورتوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اس بات کی استثناء حاصل ہے اہل کتاب کو۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں۔ ایک چیز یاد رہے، کیا فرمایا اللہ نے؟ پاک دامن، پاک دامن عورتیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ نے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جب کہ تم ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ کھلی یعنی بے حیائی یعنی بدکاری کرنی یعنی مقصود ہو، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا مزاج بالکل الٹ ہو گیا ہے، ہم دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی مشرک مردوں کے نکاح میں مومن عورتوں کو نہ دو، جیسا کہ یعنی ارشاد ہے سورہ ممتحنہ میں لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، ٹھیک ہے، نہ وہ مسلمان عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا فرمایا؟ دیکھیے آپ کے سامنے ہے، فرمایا کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، فرمایا کہ البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے، کتنا ہی اچھا لگے، کتنا ہی پیارا لگے۔ یعنی مومن مرد اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ خاکرو بھی ہو، روڈ پر جھاڑو لگاتا ہو، لیکن وہ بہت اچھا ہے مشرکوں سے، چاہے وہ کتنے ہی نامور ہوں، کتنے ہی جاہ و حشم والے ہوں، ٹھیک ہے، خواہ وہ کوئی سردار ہو اور کتنا مالدار ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بلاتے ہیں نار کی طرف۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان سے میل جول رکھو گے تو کیا ہوگا، اور تعلقات رکھو گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت ہوگی، حصول دنیا کی چاہت ہوگی، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگ جاؤ گے، جیسے کہ آج ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا پر فریفتہ ہو جاؤ گے، اور اس کا انجام بہت خطرناک ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے، اپنے حکم سے تمہیں جنت کی طرف، تمہیں مغفرت کی طرف، تمہیں معافی کی طرف، تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شریعت اور اپنے احکام و نواہی کے ذریعے سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کیا فرمایا اللہ نے؟ اور وہ اپنے حکم لوگوں سے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کیوں؟ تاکہ وہ سمجھ جائیں، ان کو نصیحت حاصل ہو، نصیحت ان کو حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ اس طرف بلاتا ہے۔ آج دیکھیں نا ہمارا کیا حال ہو گیا، معاشرہ بگڑتے بگڑتے ہم کس نہج کو پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین ایسی ہو گئی ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان خواتین ہیں، یہ مسلمان گھروں میں ان کی تربیت ہوئی ہے، مسلمان گھرانوں میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ایسا معلوم ہوتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی نگاہوں سے آپ دیکھ لیں، صرف آپ اپنے کانوں سے ان کی گفتگو سن لیں، صرف آنکھ کھول کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آنکھ کھول کر دیکھیں گے تو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، کان کھول کر سنیں گے تو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ دل کی بصیرت اور بصارت سے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا حال ہے، بچیوں کے اندر حیا ہے، نظر ہی نہیں آتی، ایسی مطلب
ان کی تربیت ہوئی ہے، تو حیا کہاں سے آئے گی ان میں؟ جب ظاہر ماؤں میں نہیں ہے، جب ابا نے کبھی کچھ نہیں کہا کہ بیٹا حیا کرو، سکھایا ہی نہیں گیا، تربیت ہی نہیں ہوئی، تو وہ کیا حیا کریں گی؟ ایسی ایسی یعنی حیا سوز آپ کو مناظر نظر آئیں گے کہ آپ کو دکھ ہوگا. آپ بات کریں گے تو پتہ چلے گا اچھا یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے آپ گیٹ اپ سے کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا یہ مسلمان ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا، باقاعدہ پلاننگ ہوئی اس کے لیے، اور لازمی بات ہے کہ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. تو ہم کس طرح اس سے نکل سکتے ہیں؟ یہ ہمارے بس کی بات ہے نہیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کوشش تو کر سکتے ہیں. ہمارا اور آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، خود عمل کر کے دکھانا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو بہرحال یہ جو غلامی ہے یہ چند روزہ ہے، یہ فقر و فاقہ ہے چند روزہ ہے، یہ اگر ذلت کی زندگی بھی ہے تو چند روزہ ہے. ذلت کی زندگی صرف اس لیے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے اندر ذلت محسوس کرتے ہیں، ورنہ یہ ذلت نہیں ہے. غریبی ذلت نہیں ہے، ٹھیک ہے. کمزوری کوئی عیب نہیں ہے، فقیری کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ ایسا باور کراتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی تو اگر ہے بھی، اگر آپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہے بھی، تو یہ چند روزہ ہے، یہ گزر جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی. آخرت ایک بہت بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد جس منازل پہ ہمیں پہنچنا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا خیال رکھو. یہ جان تو عارضی ہے، یہ سانسیں تو عارضی ہیں، آپ کو نہیں پتہ. یہ سانسیں مستعار ہیں، پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے اس کی جو ہے ڈور، کب ختم ہو جائے، کب اس کا تعلق زندگی سے ٹوٹ جائے. تو اس لیے اس کی تیاری کرو اگر عقل ہے تو. اے عقل والو فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جو بخاری شریف میں آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا کہ لمالہا، تنکح المرأۃ لاربع، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. تو آگے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورت سے شادی کے وقت 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے مال کو، اس کے خاندان کو، اس کے حسن کو، خوبصورتی کو، اور نمبر 4 کیا ہے؟ اس کے دین کو. تم دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ چند عرصے میں تمہاری مٹی پلید ہو جائے گی. یہ ہوگا، تم خاک آلودہ ہو جاؤ گے، تم تھکے ماندے ہو جاؤ گے، پریشان حال ہو جاؤ گے، تمہارے بچے رل جائیں گے، تمہارا گھر ویران ہو جائے گا، تم ہمیشہ پچھتاتے رہو گے کہ اتنا خرچ کیا اس عورت پر، اتنا مال برباد کیا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ بغیر بیوی کے ہوں. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسری شادی کرو گے، کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیسی آئے. تو مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی سے ہوشیار ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی باتیں بہترین باتیں ہیں. اس کے علاوہ مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع. دنیا کیا ہے؟ دنیا جو ہے وہ فائدے کی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. دنیا میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دنیا ایک ساز و سامان کا نام ہے، فائدے کا نام ہے، مطلب آپ اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے. دنیا کی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، اللہ کی یاد بھی کریں ساتھ ساتھ. اور ظاہر ہے کہ صرف آپ ہر وقت اللہ اللہ تو نہیں کر سکتے، دنیا کے نظام میں تو چلانا ہے نا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ اور دنیا کا بہترین ساز و سامان، دنیا کی بہترین نعمت، دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. بس اس کا خیال رکھو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.